السلام علیکم، پروگرام نیوز ون اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں سیکٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری۔ ہم ان سے پوچھیں گے کیا کر رہا ہے محکمہ اوقاف۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سر، کیا کر رہا ہے محکمہ اوقاف؟ ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ اور آپ کی پوری ٹیم آپ کو ویلکم، خوش آمدید۔ آپ ایوان اوقاف تشریف لائے۔ نارملی تو آپ کے پروگرام آپ کے اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں، میری ریکویسٹ پر آپ نے ہمارا آفس آج وزٹ کیا۔ میں آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں۔ یہ ایوان اوقاف جو ہے یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ بلڈنگ ہے اتحاد امت کے حوالے سے۔ یہاں اکابر علمی دینی شخصیات وہ جمع ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہب ہے، سیکریٹریٹ ہے اوقاف کا۔ اوقاف جو ہے یہ جو اسلامی سوسائٹی ہے، اس کا ایک بہت بیسک انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی از خود ہمارے دین کی۔ مسجد نبوی اس کا قیام ہوا، اس کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو جو کنواں تھا وہاں وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کنواں خریدا اور اس کو خرید کر پھر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو یہ وقف اور اوقاف کی ابتدا ہے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں آج بھی جاتا ہوں، آپ سے بھی ذکر ہو رہا تھا حرمین شریفین کی حاضری کا، تو مدینہ منورہ میں اب بھی بہت بڑی بڑی بعض عمارتیں ایسی ہیں جس میں وقف عثمان ابن عفان لکھا ہوا ہے، جس کا باقاعدہ میونسپلٹی میں اندراج ہے۔ اور وقف بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے جس کی اصل اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہتی ہے، اور اس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اور وہ ریونیو جو ہے وہ اسلام کی جو مدات ہے شرعی طور پر وہاں صرف ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، ادارے چلتے ہیں، تعلیم کا بندوبست ہوتا ہے، مساجد، مکاتب، ان کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو بر صغیر کے اندر جو یہاں 1000 سال قبل جب دین اسلام آیا، اور یقیناً صوفیہ کے سبب اس خطے میں اسلام پہنچا، اور اس قافلے کے سرخیل حضرت داتا گنج بخش تھے، اور اقبال نے بھی کہا کہ بندہائے کوہسارا ساں گزیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، کہ ہند کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیج بونے والی اولین ہستی سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش۔ تو ان کے جو خانقاہیں تھیں اس میں مسجد تھی، مدرسہ تھا، مکاتب تھے، سرائے تھی، لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ تھی۔ تو اس ٹریڈیشن کے ساتھ دین اسلام کی گروتھ ہوئی ہے بر صغیر میں، اور جو بہت بنیادی ایلیمنٹ تھا یہ تھا کہ یہاں کا جو لوکل سسٹم تھا اس میں جو طبقاتی نظام کی تقسیم تھی وہ بہت گہری تھی۔ شودر ہے، ویش ہے، کھشتری ہے، برہمن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ذات پات تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اس کے پیرالل جب صوفیاء آئے اور محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر آئے، تو انہوں نے اس طبقاتی تقسیم کو ختم کیا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور ایسے دسترخوان آراستہ کیے جس میں وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کھاتے تھے، جس کا تصور اس کمیونٹی میں پہلے نہیں تھا، اور یہیں سے اسلام کی ترویج اور گروتھ ہے، اور اس کا ہب اور مرکز خانقاہ تھی۔ اس کے ساتھ صوفیہ نے یہاں ایجوکیشن سسٹم وہ اپنی خانقاہ کا ایک کمپوننٹ بنایا، یعنی درگاہ اور درسگاہ یہ اکٹھے ہوئے، اس کے ساتھ ایک مسجد قائم ہوئی۔ اچھا سر، اس وقت پنجاب میں اوقاف کے زیر اہتمام کتنی دربار ہیں، کتنی خانقاہیں ہیں سر؟ اس وقت پنجاب کے اندر 550 مزارات ہیں جو اوقاف کی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہیں، جس میں پنجاب کے جتنے نمائندہ مزارات ہیں وہ شامل ہیں، جس میں لاہور میں حضرت داتا گنج بخش ہیں، پیر مکی ہیں، حضرت میاں میر ہیں، حضرت شاہ جمال ہیں۔ اسی طرح پھر آپ آگے جاتے جائیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم ہیں، بہاؤالدین زکریہ ہیں، ساؤتھ میں خواجہ غلام فرید ہیں، اور اس طرح یہ سارے مزارات شامل ہیں، اور 450 مساجد ہیں جس میں بادشاہی مسجد سمیت بڑی جو نمائندہ مساجد ہیں وہ شامل ہیں۔ گویا کہ 1000 وہ فورم ہیں مسجد اور مزار کی صورت میں جن کو گورنمنٹ رن کرتی ہے، اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول گورنمنٹ کے پاس ہے، اس کی ریپیئر، رینوویشن، وہ سب کو گورنمنٹ مین اوقاف ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے۔ کتنے دربار ہیں جو آپ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہیں سر؟
رجسٹرڈ ہونا ایک الگ چیز ہے اور گورنمنٹ کی تحویل میں ہونا ایک الگ چیز ہے. گورنمنٹ کی تحویل میں نہیں ہے. یہ شاید تعداد ہزاروں میں ہوگی. ہر پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ مزارات اور مساجد اور قبرستان ہیں جن کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیا ہے. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول یہ ہے کہ جب آپ کسی پراپرٹی کو, کسی مسجد, مزار, مدرسہ, خانقاہ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو پھر اس کی ریپیئر, رینوویشن, اس کی ملازمین کی تنخواہیں, اس کی یوٹیلیٹی بل وغیرہ یہ سب پھر گورنمنٹ کے ذمے ہیں. تو گورنمنٹ ان ساری چیزوں کو دیکھیں. یہاں بر صغیر کا جو کلچر ہے دینی اور مذہبی یہ مختلف ہے, خلیج کا مختلف ہے, فار ایسٹ کا مختلف ہے. یہاں مسجد مدرسہ اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو یہ ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر میں رہا. پھر یہ اسپیشلی جو ایسٹ انڈیا اور کلونیل ایج ہے اس میں ان کے اندر ایک ریزسٹنس آئی. ان کو انگریز کی طرف سے, برٹش گورنمنٹ کی طرف سے بہت سے مسائل کا سامنا ہوا. اس دور میں یہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس کی گروتھ تقریباً اس دور میں ہوئی ہے. اس میں مدارس ہیں, دارالعلوم دیوبند ہے, بریلی ہے, جامعہ ملیہ وغیرہ, یہ جتنے ادارے اس بڑے. پھر جب انگریز آیا تو اس نے ان کو فردر کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اپنا ایجوکیشن سسٹم لانچ کیا. تو اس میں جی سی, ایچیسن, یہ سارا اور موجودہ ایجوکیشن سارا سسٹم آ گیا. تو جو وقف ہے, وقف بنیادی طور پر اپنے وقف پراپرٹی آرڈیننس کے تحت کچھ پراپرٹیز. یہ وقف پراپرٹی آرڈیننس کیا ہے؟ وقف پراپرٹی آرڈیننس 1979 جس کے تحت اوقاف ورک کرتا ہے, اپنی ورکنگ ہے جس کی. یہ اس کی تاریخ جو سب کانٹیننٹ میں یہ بھی بہت طویل ہے. اس سے قبل انگریز اس نے بھی ایک آرڈیننس لے کے آیا. پھر پارٹیشن کے بعد اس میں 1960 پھر 1979 اور پھر اس کے بعد اس میں مختلف امینڈمنٹ ہوتی نہیں. جو پنجاب اوقاف ہے یہ وقف پراپرٹی آرڈیننس کے تحت اپنی ایکٹیویٹی کرتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی پراپرٹی جس کو گورنمنٹ سمجھے کہ اس کو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے اور یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی ہے, گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور کر سکتی ہے. اپنے کتنی پراپرٹیز گورنمنٹ کے کنٹرول میں؟ گورنمنٹ, ہم ویسے تو جو اصطلاح ہے جو میں پراپرٹی کی یوز کر رہا ہوں, ہم کسی بھی ایک یونٹ جو ہے, یونٹ مین کی کسی مسجد, مدرسہ, خانقاہ کو بھی ایک پراپرٹی کا یونٹ قرار دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر ہماری, جیسے میں نے ابتدا میں بات کی کہ ہماری روایت یہ تھی اس خطے کی بھی کہ ہمارے بزرگ آباء و اجداد بعض اوقات اپنی کسی زمین کو راہ خدا میں وقف کرتے تھے. کہ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے اور ہم میں سے کسی کے بزرگ نے کہا کہ جی یہ 2 مربع میری زمین جو ہے یہ اس مسجد کے لیے وقف ہے, یعنی یہ پراپرٹی یا زمین اپنی جگہ انٹیکٹ رہے گی. اس کا سالانہ جو ریونیو جنریٹ ہوگا اس سے اس مسجد کے اخراجات اور یہاں پڑھنے والوں کی کفالت اور کھانے اور تدریس اور اشاعت اسلام اس کا اہتمام ہوگا. تو یہ بنیادی طور پر وہ اسپرٹ ہے. اس کے جب گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور کرتی ہے تو وہ اس مسجد یا مدرسہ یا خانقاہ کے ساتھ اس پراپرٹی کو بھی ٹیک اوور کر لیتی ہے. اب یہ پراپرٹی جو ہے یہ سالانہ بنیادوں پر ایڈورٹائز ہوتی ہے, جو گورنمنٹ کے اصول ہیں, بورڈ آف ریونیو کے یا دیگر اداروں کے, اور اس کے بعد یہ لیز آؤٹ ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایف بی آر ریٹ ہے, ڈی سی ریٹ ہے, ایکسائز ریٹ ہے, یہ بینچ مارک ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم اس کو مارکیٹ ویلیو بھی دیکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کا جو ایکڑ ہے وہ تو 12,000 روپے ہو اور ساتھ والا جو ہے وہ 24,000 روپے ہو. تو ہم ان ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد اس کی ایک بیس پرائس طے کرتے ہیں کہ یہ جو اراضی ہے یہ سالانہ بنیادوں پر جب لیز ہوگی تو اس کی منیمم جو اس کی لیز منی ہے وہ اتنی ہوگی. اس سے پھر جو انکم جنریٹ ہوتی ہے اس سے اوقاف کا بجٹ بنتا ہے. اچھا اس بجٹ میں سر میں اس طرف بھی آتا ہوں, جو دربار وقف کے زیر سایہ چل رہے ہیں ان کی سالانہ آمدن کتنی ہے سر؟ ہماری ٹوٹل اوقاف کی جو آمدن ہے وہ, میں ابھی صرف دربار, یہ میجر دربار ہی ہیں. جی جی, جو وقف میں جو پراپرٹیز ہیں ان کی طرف میں جو میٹر کرتی ہیں, مزار از خود کوئی پراپرٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. پراپرٹی اٹیچ ہوتی ہے کسی شرائن کے ساتھ. تو یہ تقریباً ہماری انکم جو ہے وہ 5 بلین ہے. 5 بلین. اور اوقاف ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو سیلف ریونیو جنریٹو ہے, جو
اپنی مددات، یعنی میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ خود انحصاری اور کفایت شاری سیلف سسٹینڈ ماڈل اس سے اچھا پاکستان میں نہیں ہے۔ گورنمنٹ آپ کو اون نہیں کرتی، آپ کو بجٹ نہیں، میں اون کا لفظ آپ کا بڑا خطرناک ہے، میں یہ نہیں اس کو میں لے سکتا۔ گورنمنٹ ایک آرگنائزیشن ہے اوقاف، تو گورنمنٹ آپ سے لیتی ہے سر؟ گورنمنٹ کے جو ایجنڈاز ہیں، جو اس دور میں دیکھیں اس وقت جو انتہا پسندی ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو 1000 اسپاٹ ہیں مساجد اور مزارات، یہ ہمارے وہ پلیٹ فارم ہیں جہاں سے ہم رواداری، اخوت، بھائی چارہ اور انسان دوستی کی بات کرتے ہیں، اور صوفیہ کی وہ تعلیمات جس کے سبب خطے میں ایک امن محبت قائم ہوا اور انٹرفیتھ ہارمنی قائم ہوئی، بین المسالک رواداری کو فروغ ہوا۔ تو ان جو مساجد اور مزارات سے ہم اس میسج کو، اس پیغام کو عام کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے میں اوقاف ڈپارٹمنٹ کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس کی یہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ویلیویبل ہے۔ تو ہمارا جو بجٹ ہے وہ ہماری انہی پراپرٹیز سے جو ہمارا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس سے بجٹ بنتا ہے، اس سے ہماری ان پراپرٹیز، مساجد، مزارات، ان کی ریپیئر، رینوویشن ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا 2800 ملازم ہے، 2800 ملازم پورے پنجاب میں، جس میں گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 19 تک کا خطیب ہے۔ ہمارے جو خطیب زادہ دربار اور خطیب بادشاہی مسجد ہیں، یہ گریڈ 19 کے گریڈ 19 کے آفیسر ہیں۔ تو ان کو اسی پے پیکج کے مطابق جو گورنمنٹ کے افسرز کے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے 1400 پینشنر بھی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اوقاف ہے اس کی جو سٹرینتھ ہے اور جو یہ سوسائٹی کا ایک نیوکلیس ہے۔ اچھا سر، اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ، 2800 ملازم، گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 19 تک، بلکہ 20 تک جو ہے یہاں پہ آفیسرز ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے، اس کو وہ مقام کیوں نہیں ملا جس کا یہ حقدار ہے؟ کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے، یہ سمجھتا بوجھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ پہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیں، گورنمنٹ کے 47 یا 48 ڈپارٹمنٹ ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ ایک اپنا رول ہے۔ جو اوقاف کا ایک رول ہے وہ بہت ڈٹرمنڈ اور ڈیفائنڈ ہے۔ سر کماؤ پوت کا رول ہے سر، یہ کماؤ پوت کا بھی رول بھی ہے۔ اور دیکھیں، جو میں اگین وہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ایک چیلنج درپیش ہے تشدد، انتہا پسندی، دہشت گردی کے حوالے سے، اس محاذ پر ایک فرنٹ فٹ پر یہ کھیلنے والا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں 1000 علماء کی سٹرینتھ ہے اس کی اپنی۔ کتنی کامیابی ہوئی آپ کو انتشار پسندی کو روکنے میں، دہشت گردی کے خلاف بیانیے کو چینج کرنے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہ اس اعتبار سے، یا صوبہ پنجاب اس اعتبار سے بہت کریڈیبل ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی فورس موجود ہے جنہوں نے ہمیشہ اس کے محراب و منبر سے ایک سٹرینتھ کی، ایک یونٹی کی، ایک محبت کی آواز آئی۔ اور یہ لوگ جو ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ اداروں میں منسلک ہیں، اکابر علماء ہیں، داتا دربار سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، بادشاہی مسجد کی ایک اپنی ویلیو اور ورتھ ہے۔ جب یہاں سے آواز اٹھتی ہے اور پھر یہاں تمام مذاہب اور مسالک کی لیڈرشپ اکٹھی بیٹھتی ہے تو اس کا امپیکٹ جاتا ہے۔ ایک اس کی سمبولک ویلیو ہے کہ جب تمام مسالک کے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو باہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب ان کے سٹیٹمنٹس باہر آتے ہیں، میڈیا میں جاتے ہیں، تو اس سے سوسائٹی میں ہارمنی پیدا ہوتی ہے۔ دیگر مذاہب کے لوگ جب مساجد میں آتے ہیں اور جو دین اسلام کے مبلغین ہیں وہ چرچز میں جاتے ہیں، تو اس کا بھی ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر بہت پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔ اور اس کا اگین میں کریڈٹ اوقاف ڈپارٹمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کو دوں گا کہ جنہوں نے ان ساری چیزوں کو، ان سارے ایشوز اور امور کو ایڈریس کیا اور ایک بہت لیڈنگ رول جو ہے وہ اس میں ادا کیا ہے انہوں نے۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے، کرتے ہیں گفتگو کا سلسلہ شروع۔ اچھا سر، یہ جتنے آپ کے دربار ہیں، خاص طور پہ بڑے دربار ہیں، یہاں پر اوور چارجنگ کی بڑی شکایات ہیں۔ لنگر جو تقسیم ہوتا ہے یا ارد گرد جو لنگر بنایا جاتا ہے اس کی جو تیاری ہے وہ بھی، اس کو بھی مضر صحت کہا جاتا ہے۔ ان شکایات میں کتنی حقیقت ہے، کتنا ہے فسانہ؟ ملک صاحب، یہ دیکھیں، یہ آپ بھی دنیا میں جاتے ہیں، جو زیارات ہیں نا، اس کا صرف پاکستان نہیں، دنیا کے ہر خطے میں کلچر تھوڑا
ڈیفیکلٹ بھی ہے، ڈیفرنٹ بھی ہے، ہر جگہ مسائل ہوتے ہیں. میں کسی بھی جگہ کا نام لیے بغیر میں بات کر رہا ہوں. تو جب آپ ہمارے پنجاب میں، لاہور میں یا اس طرح دیگر مزارات پہ جاتے ہیں تو تھوڑے بہت ایشوز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ایک تو ایسی کمیونٹی آتی ہے جو جس کے اندر از خود ایک درد اور پسماندگی ہوتی ہے، اور پھر وہاں جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ نوعیت کے ہوتے ہیں. پھر کچھ ایریاز ہیں، جو ایک ایریا ہے جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، اوقاف کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے، لیکن اس دیوار سے باہر اوقاف کی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، وہاں کارپوریشن ہے، میونسپلٹی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ اوور چارجنگ کے حوالے سے جیسے ایشو کیپنگ ہے، تو اس کو ہم انشور کرتے ہیں کہ جو ریٹ 10 روپے ہے اس کو ہی یقینی بنایا جائے، اور اگر کمپلینٹ آئے تو فوری اس کو جرمانہ ہو، اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر اس کے خلاف FIR درج ہو. اور اس میں ہم الحمدللہ پوری طرح کامیاب. کیسے انشور کرتے ہیں سر؟ ہمارے ڈیوٹی پہ موجود شکایت کو کس طرح؟ وہاں سیکورٹی گارڈ موجود ہوتا ہے مستقل. ایک تو وہاں جو اس کی ریکارڈنگ ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، جو آنے والے زائرین کو الرٹ کرتی ہے کہ آپ یہاں جو شو کیپنگ کے حوالے سے جوتے کا ریٹ ہے وہ 10 روپے ہے، آپ نے اس سے زیادہ نہیں دینا. اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو آپ فوری مینیجر کو رپورٹ کریں. اور اس کے ساتھ ہم وہاں سیکورٹی کا اہتمام کرتے ہیں کہ موقع پر ہی کیونکہ اس کی موجودگی سے بھی ایک اس کا امپیکٹ آتا ہے، اور جو ورکر ہیں وہ چیزوں کو ٹھیک رکھتے ہیں. اس کے ساتھ جو لنگر ہے، ایک ہے جو اوقاف کی 4 دیواری میں پکتا ہے، میں اس کی پوری ایشورنس دیتا ہوں کہ وہ بڑا دعویٰ ہے یہ آپ کا. وہ ہاں، یہ میں آپ کو اس سے بھی بڑا دعویٰ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جو داتا دربار میں اسپیشلی عرس کے دنوں میں لنگر پکتا ہے وہ 5 سٹار نہیں، اس سے بھی ذرا اوپر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو فوڈ کوالٹی ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اور اس میں ہم از خود فوڈ اتھارٹی کو ریکویسٹ کر کے اس کا مستقل وہاں ایک تو جو ڈیوٹی روسٹر ہوتا ہے وہ جاری کرواتے ہیں، اور ان کی ٹیم کو مستقل وہاں رکھتے ہیں. اس کے ساتھ جو دیگر ایشوز ہیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، ان کے ساتھ ہمارا کولیبوریشن ہے. ایک ہم نے مستقل وہاں DSP لیول کا افسر ہے، اور اس کے ساتھ ایک پورا جو ایک اس کا پورا جو ہیرارکی ہے اس کے ساتھ پوری اس کی فورس موجود ہوتی ہے. داتا دربار چوکی وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو جتنے از خود ہماری اپنی سیکورٹی ہے، ہمارے رضاکار ورکر ہیں. کتنی سیکورٹی ہے اوقاف کی اپنی؟ اوقاف کی اپنی 240 ورکر 3 شفٹوں میں کام کرتے ہیں. اس کے باوجود داتا دربار کے اندر، میں باہر کی بات نہیں کرتا، اندر موبائل چوری ہوتے ہیں، خواتین کی جو زیورات وغیرہ ہیں وہ چوری ہوتے ہیں، بچوں کے اغوا کے واقعات ہیں، ایون خواتین کے اغوا کے واقعات ہیں بہت ریئر. اور ایک اور میں بات المیہ یہ ہے کہ جو لوہاری میں واقعہ ہوتا ہے نا، وہ بھی رپورٹ داتا دربار میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر خبر کی خبریت نہیں بنتی. یہ پوائنٹ تھوڑا آپ کی طرف ہے کہ جو واقعہ باٹی چوک میں ہو رہا ہے اس کو باٹی چوک رپورٹ کیا جائے، اس کو داتا دربار نہ کہا جائے. میں اگین وہ کہتا ہوں کہ جو دربار شریف کا پریمیسز ہے، جو کمپلیکس ہے، وہ زائرین کے لیے پوری طرح محفوظ ہے. وہاں فوڈ کوالٹی بہترین ہے. ہماری پوری کوشش ہے جس میں ہم الحمدللہ کامیاب ہیں کہ آنے والا زائر پوری یکسوئی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ. یہ صرف داتا دربار کے پنجاب کے تمام، میں پنجاب کے پورے مزارات کی بات کر رہا ہوں. پنجاب کے پورے داتا دربار کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ لوڈ یہاں پہ ہے، سب سے زیادہ رش کے ڈیلی 10,000 بندہ وہاں وزٹ کرتا ہے. اور جو جمعرات جمعہ ہفتہ ہے وہاں تو یہ 30-35 ہزار تک تعداد چلی جاتی ہے. اور لاہور کے جو کلچر میں داتا دربار اور اس کی ثقافت کا تو ایک بڑا رنگ ہے کہ لوگ کام کہیں کرتے ہیں لیکن ان کو کھانے کی طلب ہوتی ہے تو داتا دربار آتے ہیں. یعنی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ داتا دربار کے حوالے سے یہ جو باتیں ہیں ان میں زیادہ فسانہ ہے، حقیقت کا عنصر کم ہے؟ بہت کم، بہت کم. اگین وہی بات جیسے میں نے پہلے کہ میں خود اخبار پڑھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ہیڈنگ میں ہوتا ہے داتا دربار، تو میں ڈیفینیٹلی میں اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوں تو میں الرٹ ہوتا ہوں، لیکن نیچے ڈیٹیل میں پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے یہ واقعہ تو کہیں لوہاری میں ہوا. اتنا ٹائم مل جاتا ہے ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کو؟ اپنے آپ کو کوئی کسی بھی ادارے کا جو سربراہ ہے اس کو اپنے ادارے کے حوالے سے اپڈیٹ رکھنا چاہیے اور رکھنا پڑتا ہے. اور اگر وہ نہیں رکھ سکے گا تو وہ 2800 لوگوں کی آرگنائزیشن کو رن نہیں کر سکے گا. اوقاف کے سربراہ کی حیثیت سے ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کو اس سسٹم کو چلانے میں کتنی مشکلات ہیں؟
کوئی ایسی میرا نہیں خیال کہ بندہ اگر اپنے کام کو پوری ویجیلنس کے ساتھ دیکھے اور اگر دن کا آغاز پراپر ٹائم پہ کرے اور دفتر آنے سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کر لے تو دفتر میں آپ کوئی کریٹیو کام نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے دن کے اسکیجول کا اور دن میں جو آپ نے امور طے کرنے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ لیڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ اٹیچ آرگنائزیشنز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں. اور میرا جو ادارہ ہے اس میں ریونیو ہے, ریونیو جنریشن ہے, 74,000 ایکڑ اراضی ہے, اس کی جو انہوں نے لیز ہونا ہے, اس کے دیگر امور ہیں. اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا پورٹ فولیو ہے. اس سی ڈی پی میں الحمدللہ ہمیں 38 اسکیمیں جو ہیں وہ گورنمنٹ نے دی ہیں. شرائن ڈیولپمنٹ پروگرام ایک بہت ہیوج. اچھا میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا, سیاسی مداخلت کتنی ہے؟ بہت ریئر ہے, زیادہ نہیں ہے. کتنی سیاسی مداخلت؟ زیادہ لوگ مدارات پر آتے ہیں تو وہ اہمیت چاہتے ہیں. اچھا, تو یعنی جہاں پہ عاجزی اختیار کرنی ہو وہاں پہ اہمیت چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ آنے والے جو ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق چاہتے ہیں کہ ہمیں اکنالج کیا جائے. تو ان کو اگر وہاں دستار بندی اور چادر اور ان کو جو وہاں کے تبرکات ہیں پیش کر دیے جائیں تو اس سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میں موجودہ گورنمنٹ جو ہے اسپیشلی اس پہلو کو ضرور اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں اس نوعیت کی کوئی بیجا قسم کی سابقہ دوار میں تھی, نیچرل ہوتی ہے تھوڑی بہت, تو یہ تو ایسی نہیں, لیکن اس دور میں اس دور میں نہیں اوقاف ہے تو کماؤ پوت ہے نا سر, ٹرانسفر پوسٹنگ. دیکھیں ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ جہاں بھی ہوتی ہے وہاں اس نوعیت کی جو ترجیحات ہے اس کا تعین ہوتا رہتا ہے. اور لوگ جو اس سسٹم میں ہیں, اس ملک میں ہیں, وہ رہتے ہیں, وہ سفارش جو ہے یہ اگر جائز ہو تو یہ تو اس کی ہمیں دین بھی سپورٹ کرتا ہے. کسی کا جائز حق دلوانے کے لیے اگر کوئی اتھارٹی, کوئی گورنمنٹ کا آدمی یا کوئی پولیٹیکل فگر اگر بات کرتا ہے تو یہ کوئی ایسی بیجا بات بھی نہیں ہے. اچھا سر, 78,000 ایکڑ اراضی آپ نے بتائی سر, یہ اونے پونے داموں کرائے پہ پرچی سسٹم, وہ 100 سال پرانا کرایہ چل رہا ہے. کسی دکان کا 500, کسی کا 1000, کسی کا 2000. یعنی جس جگہ دکان کا کرایہ 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 سے شروع ہوتا ہے تو وہاں اوقاف کی دکان پرچی پہ اس کا کرایہ 2,000, 3,000 سے. اتنا تضاد کیوں سر؟ یہ دیکھیں, یہ اوقاف جو ہے یہ اس کی تاریخ بہت قدیم ہے. بہت سی کرایہ بھی قدیم ہی ہے سر. نہیں, میں اس میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے نیلا گنبد کی مارکیٹ ہے سر, تو نیلا گنبد کی جو مارکیٹ ہے یہ اس کی ہسٹری 150 سال پرانی ہے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تیسری جنریشن ہے ان کی. اوقاف نے اس کو ٹیک اوور کیا 1960 میں. تو اوقاف کی جو پالیسی ہے وقف پراپرٹی آرڈیننس کے تحت, جب آپ کسی پراپرٹی کو ٹیک اوور کرتے ہیں تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ ڈسلوج نہیں کر سکتے. تو اس وقت جو اس کا کرایہ طے ہوا جو مارکیٹ میں وہ دیتے تھے اس کے ساتھ وہ مارکیٹ اوقاف میں آ گئے. اور اس کے بعد ان کا سالانہ ایک خاص ریشو کے ساتھ اضافہ ہونا ہے. وہ جس ترتیب کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے وہ اسی تک کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اس کا جو ابتدائی کرایہ جب طے ہوا تھا وہ اتنا منیمم تھا کہ اس ساری اضافوں کے باوجود وہ اس حد تک, اس لیول تک نہیں پہنچ پایا جس حد تک اس کے ساتھ والی پرائیویٹ دکان کا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے. میں خود مارکیٹ گیا ایک دفعہ تو میں نے اوقاف کی انہوں نے پوچھا, میں نے پوچھا کتنا کرا, اس نے 25,000. ساتھ والی دکان جو ہے شاید اس کا کرایہ 1,25,000 ہو. تو یہ ایک ہے, یہ انوملی ہے. ہم نے اس کو, یہ کیوں ہے سر؟ اس میں کچھ رولز کے ایشو ہیں. لوگوں کو جب ہم دوبارہ نئی اسیسمنٹ کی طرف لے کے آتے ہیں تو وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور کورٹ میں یہ ایشوز پھر 3-3, 4-4 سال لٹکے. پھر آپ ڈر جاتے ہیں سر؟ نہیں, ہم ڈرتے نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے جو اس سب پاکستان کا یا اس خطے کا نظام ہے اس کے تحت عدالت کا حکم جو ہے وہ بہرحال جو ایگزیکٹو نے تو اس کے سر کیا یہ ایک اچھا کام نہیں ہے کہ میں آپ سے 5,000 یا 20,000 مہینے دکان کرائے پہ لوں اور آگے میں 2,00,000 روپے مہینے پہ دے دوں سر؟ نہیں, یہ جو سرکاری پالیسی ہے اس سب لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اس کو اپنے لیول پہ اس طرح آؤٹ سورس نہیں کر سکتے.
اور اس ضمن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی ایک نئی کمرشل پالیسی بنائی ہے، جس کے تحت ہم نے جو ہمارے کمرشل یونٹ ہیں ہم ایف بی آر ریٹ پہ لے کے آئے ہیں۔ ایف بی آر ریٹ جو ہے یہ ڈی سی ریٹ وغیرہ سے سب سے بہتر ہے، تو جو گڈ ول ہے ہم ایف بی آر ریٹ پہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی اوپن آکشن ہے اس کے لیے ایک جو بینچ مارک ہے اس مقرر کرنے کے بعد اس کی پھر ہم اوپن آکشن کرتے ہیں۔ یہ کمرشل پالیسی گزشتہ 3 سال سے ہم نے 23, 24, 25 اس کو لانچ کیا ہے، اور اس کے تحت ہمارا 3 سالوں میں جو ریونیو ہے وہ 86% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ 86%، 86% اضافہ ہوا ہے اس میں، اور یہ مسلسل اور مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ اس کے ساتھ دیگر ہمارے بہت سے، جیسے آپ پرچی سسٹم کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی بات درست ہے کہ ابھی ہم اسی پرانے پیٹرن پہ ہم نے اس جو ریونیو کلیکشن ہے اس کو کمپیوٹرائز کیا ہے، اور اس کے لیے ڈیجیٹائزیشن پروجیکٹ ہم نے لانچ کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسی سال انشاءاللہ اب جو کرایہ داری کی پرچی ہے وہ پرچی نہیں بلکہ کمپیوٹرائز سلپ ہوگی، جس طرح مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کے اسکولوں کی فیس سلپ ملتی ہے، چالان ملتا ہے، اور پھر اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے بعد روزانہ اتنا فائن ہوگا۔ اسی پیٹرن پر اس سے زیادہ موڈیفائی کر کے ہم اس پروجیکٹ کو ہم لانچ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جتنے ایشو اسی میں ہم لٹیگیشن ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارا، اس کو بھی ہم نے لنک کر لیا ہے اور کمپیوٹرائز کر لیا ہے، اور ہماری ڈیلی کی جس کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہوگی وہ ہمارے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ وہ اس میں اپڈیٹ ہوگا، اور ہر کورٹ میں ہمارے جو اپڈیٹڈ لائر ہیں وہ پیش ہوں گے۔ اور جو ہمارے پرانے قابضین ہیں، پرانے قابضین سے کیا مراد ہے کہ ہم نے ایک پراپرٹی یا ایک مزار کو ٹیک اوور کیا ہے 1955 میں، اور وہاں پر 1945 سے ایک سکول بنا ہوا ہے، اور وہ سکول جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پہلے ہی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے ایکسچیکر پہ نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں جو ہمیں مسائل درپیش ہیں، ہم ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مختلف پالیسیز بنا رہے ہیں۔ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دے ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کہ جن عناصر نے، میں یہاں لفظ عناصر کہہ رہا ہوں، اوقاف کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے، اس کو مسمار کر کے وہاں پہ بلڈنگز بنا لی ہیں، پلازے بنا لی ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے اور کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ اس پر گورنمنٹ آف پنجاب، موجودہ گورنمنٹ اور چیف منسٹر پنجاب، ان کا ویژن بہت کلیئر ہے، اور انہوں نے اس کے لیے اسپیشل ادارہ بھی بنا دیا ہے، اور ہماری بھی ایک بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے ہم وقت کام کر رہی ہے، اور ابھی تک ہم نے جتنے بھی اس طرح کے ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں گورنمنٹ کی سپورٹ سے۔ کتنے ایشوز؟ ہم نے جو اپنی پراپرٹی ٹوٹل ہماری جو مختلف جگہوں پر اس طرح کی تھی، ہمارے کوئی 15 ایشوز تھے، جن میں سے ہم 12 کو پوری طرح واگزار کروا کے ہم نے اوقاف نیٹ کا حصہ بنا لیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور جو اس ضمن میں ہے کہ ہمارا جو کوہ سلمان اور سخی سرور یہ ایریا ہے، یہاں ہماری کوئی 32,000 ایکڑ اراضی ہے جو پہاڑوں پر ہے اور پتھریلی ہے، آج تک وہ اوقاف نیٹ کا حصہ نہیں بن سکی تھی۔ اس کو ہم نے اس کی سیٹلمنٹ کروا لی ہے، اس کی نئی جمع بندی ہو گئی ہے، اس کی حد براری ہو گئی ہے، اور اس کو نیلام عام کے ذریعے ہم نیلام کرنے کے بعد، آکشن کرنے کے بعد اس کی انکم جو ہے وہ ہمارے اوقاف کا جو سینٹرل اوقاف فنڈ ہے اس میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک پالیسی ہے اور پھر اس کا تسلسل ہے، اور پھر اس پر عمل درآمد جو ہے، اس سے ہمارا اوقاف، اس کی جو اکانومی ہے اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت مؤثر ہوئی ہے، اس کی ریٹ بہت بہتر ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جو اوقاف کا ایک بہت بنیادی رول ہے کہ جو سوسائٹی میں مختلف انتہا پسند عناصر انارکی پھیلاتے ہیں، کہیں وہ تفرقے کی بات کرتے ہیں، تو اس ضمن میں انتشار پسندی، تو اس ضمن میں جو اوقاف کے مختلف فورم ہیں، جیسے متحدہ علماء بورڈ ہے، پنجاب قرآن بورڈ ہے، اتحاد بین المسلمین کمیٹی ہے، انہوں نے ایک بہت مؤثر انداز میں اپنی جو خدمات ہیں اور اپنی جو خدمات کے ذریعے انہوں نے ان ساری چیزوں کو بہت سٹرونگ اور سٹرینتھن کیا ہے، اور ہمارے مختلف جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ صوبے کے مختلف مقامات پر جاتے ہیں، وہاں کنونشن، کانفرنسز، سمپوزیم ہوتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور قرآن پاک کی طباعت کے حوالے سے ایک باقاعدہ فورم موجود ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے فورم موجود ہیں۔ تو اوقاف جو ہے یہ اس میں ڈیولپمنٹ ہے، ریونیو جنریشن ہے،
ایڈمنسٹریٹو کے ساتھ ساتھ اس کا جو انٹلیکچوئل لیول اور کیلیبر ہے اور جو لیڈنگ رول ہے وہ بہت زیادہ مؤثر اور معتبر ہے۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری سے گفتگو کا سلسلہ جاری، لیکن وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا ہمارے۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ کرتے ہیں گفتگو شروع سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری سے۔ اچھا سر، پروگرام کے آغاز میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرے مہمان ہیں سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے محکمہ اوقاف؟ تو سر کیا کر رہا ہے؟ بہت کچھ کر رہا ہے، جس میں ایک تو دیکھیں، ایک تو ابتدائی اور بات اس پہ کافی ہو گئی ہے کہ یہ سیلف ریونیو جنریٹو ہے اور خود کو الائیو رکھنا، زندہ رکھنا اپنے وسائل کے ساتھ، یہ تو اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ کے ساتھ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور کیا دکھاتے ہیں سر؟ آنے والے دور کی جو ضرورت ہے اس کو اسیس کرنا، پلان کرنا کہ کس طرح مزارات کو کشادہ کریں، وسیع کریں، اس کا جو ایک علمی فکری احاطہ ہے اس کو کس طرح بڑھائیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ہمارے اس وقت پورے پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں وہ چل رہی ہیں۔ کتنی اسکیمیں چل رہی ہیں اس وقت؟ ہماری تقریباً 45 ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ جس میں سب سے پہلے داتا دربار ہے، جس میں اگر ابھی آپ جائیں تو اس کا جو قدیم سٹرکچر تھا مزار کا اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے اور ایک ہیوج گرے سٹرکچر اب بن چکا ہے۔ اور کل بھی ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں اس کا ماربل اور اس کی فنشنگ اور ان سارے امور کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی فنشنگ، اس کی ایکسپینشن ہے۔ جیسے ابھی آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ آپ کے بہت سے جو رقبے ہیں وہ قابضین کی زد میں ہیں، تو داتا دربار کے ساتھ 17 کنال رقبہ بھی قابضین، اچھا جی، وہ بھی جو وہاں کے مجاور ہیں ان کے پاس ہے۔ تو یہ ایک بڑی آپ نے لے لیا ان سے ایک طویل لیٹیگیشن کے بعد الحمدللہ سپریم کورٹ تک ہم نے فائٹ کیا ہے، اور وہ اس پر اب ہمارا ایک پلان ڈیولپمنٹ اسکیم بن چکی ہے۔ نیس پاک نے اس کی ڈرائنگیں بنا دی ہیں، گورنمنٹ نے اس کے لیے فنڈز منظور کر دیے ہیں، اور یہ جو سونے والا گیٹ ہے اس سائڈ پہ ہمارے 24 کنال احاطہ اور دربار شریف میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت، اس کے ساتھ ری ماڈلنگ آف باٹھی چوک یہ بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہیوج اسکیم ہے۔ اس کے ساتھ حضرت بابا بلے شاہ، اس کی ماسٹر پلاننگ ہم نے کی ہے، وہاں تقریباً کوئی 20 کنال ایریا اور اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، اس لیے کہ بابا بلے شاہ ان کا فکر و فن جو ہے نہ صرف پنجاب بلکہ اس پورے سب کانٹیننٹ میں ان کی ایک بڑی شخصیت ہے۔ ایمفی تھیٹر ہم نے وہاں بنایا ہے کہ آپ کے کلام، آپ کی گائیکی اس حوالے سے جو آنے والے لوگ ہیں، زائر ہیں، وہ اس کو سن سکیں۔ لائبریری، سما ہال، سیمینار ہال وغیرہ جو اس سے پہلے وہاں نہیں تھے۔ تو سینئر منسٹر جو ہیں پنجاب کی مریم اورنگزیب، وہ اسپیشلی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب ان کی لیڈرشپ میں ہم یہ سارے پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اس کی پاک پتن، اس کی ماسٹر پلاننگ ہے، اس پر گورنمنٹ نے اسپیشل ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے۔ اس سے آگے جو اچ شریف ایک صدیوں پر محیط اس کی تہذیب اور ثقافت ہے، سید جلال الدین سرخ بخاری ہیں، وہاں 8 مزارات ہیں، ان کو انٹرلنک کیا گیا ہے، اور ایک ٹورسٹ ٹریل کے ایک ٹورسٹ آتا ہے، وہ کس طرح ان سارے مزارات پر کس طرح پہنچے گا، اور اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اس کے ساتھ ہم نے ترتیب دیا ہے۔ اور جو والڈ سٹی اتھارٹی ہے وہ اس میں ہماری پارٹنر ہے، خواجہ غلام فرید ان کے مزار ہے، ملتان کے مزارات ہیں۔ تو اس طرح پورے پنجاب کے اندر ایک شرائنز ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ لانچ ہے۔ اچھا، میں اب اس میں یہ تو آپ کو نہیں کہوں گا کہ سرکار اس پہ آپ کو کتنا فنڈ دے رہی ہے، کیونکہ آپ نے بتا دیا کہ یہ سب اپنی مدد آپ کے تحت۔ اس میں یہ اسکیمیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے یہ گورنمنٹ فنڈڈ ہیں، اور اس پر ہم گورنمنٹ کے بہت زیادہ شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے آپ کی طرف دھیان کیا۔ ہماری دراصل وہ ان سب مزارات اور صوفیہ کی طرف دھیان دینا اس عہد کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کا فکر و فن جب تک عام نہیں ہوگا، خانقاہ اس کی افادیت جب تک ہم نہیں مانیں گے، اس وقت تک سوسائٹی میں یہ انتہا پسندی یہ ختم نہیں ہو سکے گی۔ اچھا سر، اوقاف کے زیر اہتمام جو سکولز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان کو جدید خطوط پہ ہے کہ بس وہی جیسے تھے؟ نہیں، اوقاف کا دیکھیں یہ ڈومین نہیں ہے، جب ایک اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے، لیکن ہم نے بتدریج وہ جتنے اسکول تھے وہ ہم نے پھر اسکول ایجوکیشن کو دیے ہیں۔ ہمارے پاس مدارس ہیں، اور مدرسہ پراپرٹی آپ کی سر؟ پراپرٹی ہماری ہے، مثلاً مخدوم رشید میں ہے، جنگ میں ہے، عیسیٰ خیل میں ہے، مختلف جگہوں پر اس کو آپ نہیں مانیٹر کر رہے؟ کچھ جگہوں پر ہم کر رہے ہیں، کچھ جن جگہوں پر آپ کر رہے ہیں وہاں جدید سے سسٹم ہے کہ فرسودہ سا؟ نہیں، جدید سسٹم ہے،
اور اس کے ساتھ میں جو ضرور کرنا چاہوں گا، اس میں رجسٹرڈ کروانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو مدرسہ ایجوکیشن ہے اس حوالے سے بہت سے چیلنجز ہیں. تو اوقاف نے ایک ماڈل مدرسہ داتا دربار میں قائم کیا، جس میں ہم نے ٹیوٹا سمیت جو دیگر ٹیکنیکل ادارے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں پرابلم یہ تھا، کہا یہ جاتا تھا کہ مین سٹریمنگ آف مدرسہ ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ مدارس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انگریزی بھی بولیں اور ان کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہو، لیکن اس طرح کا ماڈل ابھی تک ہم پیش نہیں کر سکے تھے. تو الحمدللہ یہ کریڈٹ ہے اوقاف ڈپارٹمنٹ کا کہ ہم نے ایک ایسا ماڈل دینی مدرسہ قائم کیا جس میں جو اس کو ہم جدید خطوط پر قائم کیا، اس میں جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ان تک ایکسیس دی، اور ای لائبریری سمیت جو دیگر کمپوننٹ ایک جدید ادارے کے ہونے چاہیے وہ سب ہم نے وہاں ان کو پرووائڈ کی. ہمارے بچے جو ہیں وہاں کے، وہ گورنمنٹ کی لیپ ٹاپ اسکیم ہو یا دیگر کوئی اس گورنمنٹ کے بہت سے انیشیٹو ہوں، ان سے وہ استفادہ کرتے ہیں، ان کو کمپیٹ کرتے ہیں. کتنے مدراس ہیں سر یہ؟ ہمارے جو اس وقت جو ماڈل مدرسہ لاہور کے اندر ایک ہے، اس کے ساتھ ہم نے جو پنڈی ہے، ملتان ہے، تو بڑے شہر ہیں، وہاں ہم نے مدارس لانچ کی. اچھا سر، آپ کی جو ہیں اوقاف کے زیر سایہ جو مکان ہیں، بڑی تعداد بسیدہ ہے، وہاں رہنے والے جو ان کو ٹھیک بھی نہیں کروا سکتے، یہ کیا قانون ہے، کیا طریقہ کار ہے، کس طرح وہ بسیدہ مکان ہے کسی وقت بھی گر سکتے ہیں، انسانی جان خطرے میں ہے سر؟ کرایہ داری میں جو مکان ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ سسٹم جس کے تحت تو چیزیں پھر آگے نسل در نسل چلتی رہتی ہیں. تو جو وہاں اس کے لیسی ہیں، کرایہ دار ہیں، الٹیمیٹلی انہی کو اس کی جو ریپیئر ہے اس کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے. اس کے لیے جب وہ اس کو ریپیئر کرواتے ہیں، کروانا چاہیں تو ہم اب یہ طریقہ کار اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے. نہیں، یہ جو وہاں رہ رہے ہوتے ہیں، جو اس فیسلٹی کو اویل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ، لیکن ہمارے ہاں چونکہ گورنمنٹ کی پراپرٹی کی حوالے سے ہمارا ایک خاص طرز عمل ہے، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن یہ اس حجرے کو، اس مکان کو، اس بیٹھک کو جس میں پتہ نہیں کتنی نسلوں سے ہم اس سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اس کی ریپیئر کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا ہے تو ہم اس پر پیسے کیوں لگائیں، یعنی چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اس طرح کا تو طریقہ ہے. تو جو لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی رکاوٹ کو قانونی ایسا نہیں ہے. لیکن جب بھی ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اوقاف کی طرف سے اجازت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ہمیں ایک درخواست دیتے ہیں، اس پر جو متعلقہ اتھارٹی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تعمیر نو کی آڑ میں اپنے حد سے متجاوز ہو جاتے ہیں، تو ان کو اپنے دائرے میں رکھنے کے لیے ظاہر ہے کچھ قاعدے رولز موجود ہیں. تو جیسے ہی وہ اپلیکیشن کوئی دیتے ہیں تو یعنی اجازت آپ سے لیتے ہیں مرمت کی اور بعد میں وہاں پلازا کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایک آویزیں شروع ہو جاتی ہے. تو ہم ان چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے جو قاعدے ضابطے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو انشور کرنا ہماری ذمہ داری. اچھا سر، اوقاف کے پاس دربار، مساجد اور مدرسے کے علاوہ دیگر مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ کتنی ہیں سر؟ نہیں، یہ مسلم اوقاف اس کو کہتے ہیں عرف عام میں، جو ایک پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے، اوقاف اینڈ ریلیجس افیئرز ڈپارٹمنٹ. جو دیگر جس کو ہم ایویکیوٹس پراپرٹی بورڈ کہتے ہیں، عرف عام میں ہندو اوقاف بھی کہتے ہیں، تو یہ ایک فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے تحت یہ ایویکیوٹس پراپرٹی بورڈ ہے جس کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، جس کے تحت بالخصوص جو ہندو املاک ہیں اسپیشلی اور سکھ املاک ہیں، جیسے کرتارپور ہے، ننکانہ صاحب ہے، یہ ساری چیزیں اس کے تحت دیکھی جاتی ہیں. تو فیڈرل جو وزارت ہے مذہبی وہ آپ کے انڈر میں نہیں ہے، بین المذاہب ہم آہنگی، تو یہ اس کے تحت وہاں ڈیل ہوتا ہے. اچھا سر، سنا ہے آپ کو کچھ لکھنے لکھانے کا بھی شوق ہے، کچھ کتابیں بھی آپ نے جو ہے وہ؟ میں ویسے تو کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن میں آنے کے بعد اس طرح کی لکھت پڑھت جو ہے اس کو بہت زیادہ نمایاں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیوں سر؟ کہ یہ بندہ جو لکھنے والا ہے شاید انتظامی طور پر اتنا تگڑا نہ ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم جب کسی منصب پر یا گورنمنٹ ایکسچیکر پر آ جاتے ہیں، تنخواہیں ملنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر سمجھتے کہ اب ہمارا کاغذ قلم سے کوئی رشتے کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان کو ذہنی طور پر طاقتور، توانا، مضبوط ہونے کے لیے کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی، پیداواریت اپنے ادارے کی
اس کو برقرار اور بحال رکھنے کے لیے، اپنے لیڈنگ رول کو مسلم اور معتبر رکھنے کے لیے جو فریش مطالعہ ہے، کتاب کے ساتھ تعلق ہے، لکھنے پڑھنے کا ذوق ہے، اس کو ضرور رکھنا چاہیے۔ میں بھی ایسا کچھ کرتا ہوں۔ میرا چونکہ شعبہ صوفیاء کا ہے، مزارات ہیں، تو مجھے مختلف تجربات یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو پھر میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو احاطہ تحریر میں لے آؤں۔ تو پھر اسی میں، کیونکہ میرا محکمہ جو ہے یہ سوسائٹی سے جڑا ہوا ہے، مزارات جو ہیں یہ سوسائٹی کا، معاشرے کا نیوکلیس ہیں، مدار ہیں۔ ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے اس کی 90% آبادی وہ ہے جو کسی نہ کسی طرح صوفیاء سے وابستہ ہے، مزارات سے وابستہ ہے۔ اس کی لاجک یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھوں پر قبول اسلام کیا ہوا ہے، انہوں نے، ان کی ایک خاص اٹیچمنٹ ہے۔ لاہور کی جو ثقافت اور کلچر ہے اس میں داتا گنج بخش کا، میاں میر کا ایک رول ہے، انٹرفیتھ ہارمنی میں بابا فرید کا ایک اپنا کردار ہے۔ تو میں جب ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا پورٹ فولیو ہے اس کے مطابق مجھے ان شخصیات اور ہستیوں کے ساتھ سے اکتساب فیض بھی کرنا چاہیے، اور پھر ان کی جو ٹیچنگز ہیں کہ کس طرح بابا گرو نانک جو ہیں وہ بابا فرید کے خانوادے کے ساتھ وابستہ ہوئے، انہوں نے کس طرح اکتساب فیض کیا، داتا گنج بخش کس طرح لاہور میں آئے اور ایک اجنبی ملک میں کس طرح انہوں نے اپنی اپنائیت اور محبت سے اس خطے کو اپنے ساتھ وابستہ کیا۔ کتنی کتابیں اب تک آپ میں کب لکھتا ہے، کوئی سال میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک آدھ ضرور کچھ اب تک کریں۔ کتنی؟ کوئی میرا خیال ہے کوئی خیال نہیں، 12-14 کچھ شاید ضرور ہوں گی۔ 14 کتابیں آپ کر سکتے۔ اچھا سر، ڈاکٹر اور ڈی ایم جی یہ دو متضاد چیزیں نہیں، میں ایک تو یہ ہے کہ میں اوقاف سروس کا آدمی ہوں، دوسرا یہ ہے کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، تو میری سیرت طیبہ پر ڈاکٹریٹ ہے۔ اچھا، اور از خود یہ میرا جو ٹاپک ہے سیرت